بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے عمر فاروق۔ آج میں پاکستان کے مسائل کے بارے میں بات کرنی ہے کہ پاکستان اس وقت فرعون کے نظام میں مبتلا ہے۔ فرعون کے نظام میں طبقاتی گروہ ہوتے ہیں، انسانیت گروہوں میں بٹی ہوتی ہے۔ فرعون کے نظام میں معاشی طبقات ہوتے ہیں، کچھ لوگ امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ غریب ہوتے ہیں۔ یہاں پر انسانیت کی تذلیل ہو، یہاں پر انسانیت کو اس کی محنت کا اجر نہ دیا جائے۔ دوستو، یہ فرعون کا نظام ہوتا ہے۔ دوستو، ذہن میں رکھنا، ہر فرعون کو مذہب کا سہارا چاہیے۔ جب میں مذہب کی بات کرتا ہوں تو آپ کو غصہ آتا ہے، کیونکہ یہ مذہب جذبات کی بنا پر کھڑا ہوتا ہے۔ جو مذہب ہے دوستو، یہ باطل ہے۔ مذہب یہ شرک ہے۔ فرقہ پرستی خدا کی کتاب کے مطابق شرک ہے۔ دوستو، پاکستان میں یہ جو مذہب کی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ کافی سٹرونگ ہے، یہ کافی مضبوط ہے۔ پاکستان میں مختلف فرقے ہیں۔ دوستو، ہر فرقہ کہتا ہے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں اور اللہ کی کتاب کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو مانتا ہوں۔ دوستو، بات صرف خدا تعالیٰ کی ذات پر آتی ہے، بات صرف خدا تعالیٰ کی کتاب پر آتی ہے، بات صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر آتی ہے۔ دوستو، جب یہ قرآن نازل ہوا اس کے 250 سال بعد، جب یہ آپ کے روایات وضع ہوئی، کچھ بکس لکھی گئی اور اوپر یہ لکھ دیا گیا کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ دوستو، ان روایات کی وجہ سے یہ امت ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے۔ آج امت متحد نہیں ہے، یہاں پر فرقے ہیں اور ہر فرقہ اپنے آپ کو سچا مانتا ہے۔ یعنی کہ ایک ایسی کتاب ہے جو تمام فرقوں کو مطمئن رکھتی ہے۔ دوستو، یہ مجھے سمجھ نہیں آتی، یہ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کے جذبات کدھر جا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ بس ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، تو بس ہم سچے ہیں، دوسرا وہ کافر ہے، دوسرا وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ دوستو، یہ پاکستان یہ اسلام کے نام پر قائم ہوا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا تھا کہ اس خطے میں قرآن کا نظام اسٹیبلش ہوگا۔ دوستو، جو قرآن کا نظام ہوتا ہے یہ سیکولر نظام ہوتا ہے۔ سیکولر نظام میں انسانیت گروہوں میں نہیں بٹی ہوتی۔ تمام قوانین جو بھی ہوتے ہیں وہ انسانیت کے لیے ہوتی ہیں، وہ یکساں ہوتے ہیں، تمام انسانیت اس میں برابر ہوتی ہے۔ جو شخص جتنی محنت کرتا ہے اس کو اتنا اجر ملتا ہے۔ یہ سیکولر نظام کا ایک بنیاد ہے، یہ اس کی ایک آئیڈیالوجی ہے۔ دوستو، یہ قرآن کا جو نظام ہے یہ ایک سیکولر نظام ہے، جس میں جو قوانین ہوں گے وہ انسانوں نے خود نہیں بنائے ہوں گے، بس وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے قوانین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب دوستو یہ اس وقت ایک ہی ہے، میرے سامنے وہ کتاب موجود ہے جس کا نام ہے قرآن کریم۔ دوستو، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کتاب کے علاوہ بھی کوئی اور کتاب ہے، دوستو یہاں پر سمجھ لیں کہ آپ گمراہ ہیں، آپ جذبات کی پیروی کر رہے ہیں، آپ کو دھوکہ دیا گیا ہے۔ دوستو، آج پاکستان کی عوام فریب نفس میں مبتلا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا فرقہ ٹھیک ہے، دوسرے کا فرقہ غلط ہے۔ دوستو، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ سچے ہو، وہ دوسرا بھی سچا ہے، وہ تیسرا بھی سچا ہے۔ دوستو، یہ جتنے بھی فرقے ہیں یہ سب کے سب باطل ہیں، جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ چاہے وہ اللہ کا نام لے، چاہے وہ رسول کا نام لے، چاہے وہ آپ کے سامنے حدیث پیش کرے۔ دوستو، ذہن میں رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے مطابق ہر فرقہ وہ شرک ہے۔ فرقے اسلام میں جائز نہیں ہے۔ فرقہ پرستی کے خاتمے کے لیے یہ قرآن نازل ہوا تھا۔ دوستو، اس پاکستان میں یہ فرقہ پرستی ختم ہونی تھی، لیکن بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا۔ دوستو، یہ پاکستان کا ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ آج پاکستان وہ ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ دوستو، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کی کچھ تربیت کروں، میں آپ کی نفسیات کے بارے میں بات کروں، میں آپ کے جذبات کے بارے میں بات کروں۔ دوستو، سب سے امپورٹنٹ بات، میں آپ کے خدا کی بات کروں۔ دوستو، اس وقت دنیا میں جتنے بھی مذاہب ہیں وہ سب خدا تعالیٰ کے ہونے کا دعویٰ رکھتے ہیں۔ وہ کسی کا خدا وہ کیا ہے، کسی کا خدا کیا ہے۔ دوستو، مسلمانوں کا خدا ہے اللہ تعالیٰ، اور اس مسلمان میں یہ مختلف فرقے ہیں۔ ہر فرقے کے پاس حدیث بھی ہے، ہر فرقے کے پاس قرآن بھی ہے۔ ان تمام فرقوں کا جو خدا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نظام میں یہ مختلف فرقے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اور یہ مطمئن بھی ہیں۔ عیسائیوں کا خدا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے، یہودیوں کا خدا وہ بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ دوستو، اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہوا، نہ ہی میں نے دیکھا ہوا ہے، نہ ہی آپ نے دیکھا ہوا ہے۔ ہمارے ذہنوں میں خدا کا ایک تصور بیٹھا ہوا ہے
کہ وہ خدا کے پانی کے اوپر ایک عرش ہے، اس کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے اوپر ایک کرسی ہے، وہاں پر وہ بیٹھ کر فیصلے کر رہا ہے، کسی کو کیا کر رہا ہے، کسی کو کیا کر رہا ہے، کسی کو وہ سوٹا دیا وہ سانپ مار رہا ہے، اور کسی نبی کو بن باپ سے پیدا کر دیتا ہے۔ یعنی کہ یہ اس خدا کا تصور آپ نے اپنے ذہنوں میں بٹھایا ہوا ہے۔ دوستو میں نے اس پر زیادہ بات کرنی ہے۔ چیپٹر نمبر 0 میں نے صرف خدا تعالیٰ کے بارے میں بنایا ہے کہ خدا کیا ہے، کریٹر کیا ہے، اس کا تصور کیا ہے۔ دوستو اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ تم اس کو دیکھ نہیں سکتے کہ خدا تعالیٰ کی ذات کیا ہے، خدا کی صفات کیا ہے، خدا کا تصور کیا ہے، اور سب سے امپورٹنٹ بات دوستو خدا کو عقل و فکر سے ماننا ہے، اندھے اور بہرے ہو کر نہیں ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے بارے میں کہتا ہے۔ دوستو جب میں اللہ تعالیٰ کی بات کرتا ہوں، وہ اس کائنات کا اللہ ہے، وہ اس کائنات کا کریٹر ہے، اس نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے۔ اس خدا نے آپ کو بھی بنایا ہے، اس خدا نے مجھے بھی بنایا ہے، اور اس خدا کی کتاب اس وقت دنیا میں وہ قرآن کریم ہے۔ دوستو آپ بھی قرآن کو مانتے ہیں، میں بھی قرآن کو مانتا ہوں، عمران خان بھی قرآن کو مانتا ہے، اور آرمی چیف بھی ظاہری بات ہے وہ بھی قرآن کو مانتا ہے۔ دوستو اب ہم اس پر بات کرنی ہے خدا تعالیٰ کے بارے میں، وہ میں نے چیپٹر نمبر 0 پر وہ ڈیٹیل سے بات کروں گا۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو میں نے کرنی ہے وہ دوستو آپ کے بارے میں نے بات کرنی ہے، آپ کو کچھ خبردار کروں اور آپ کو کچھ آپ کے ہی نتائج بتاؤں۔ دوستو آج آپ جس نتیجے پر کھڑے ہو، آج آپ اپنے اعمال کی وجہ سے، اپنی سوچ کی وجہ سے، اپنی تھنکنگ کی وجہ سے جس نتیجے پر کھڑے ہو، وہ سب سے امپورٹنٹ بات آپ اپنے جذبات کی وجہ سے، وہ جذبات جو آپ کے مذہب کے ساتھ لنک کرتے ہیں کہ آپ اللہ کی کتاب کو بھی مانتے ہیں، آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، اور آپ اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ دوستو اس وجہ سے آپ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں کیوں۔ پاکستانیوں اب میں آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کے جذبات سے مخاطب ہوں۔ اللہ اپنی کتاب میں کہتا ہے کہ اگر آپ نے حقیقت دیکھنی ہے، اگر آپ نے حقیقت جاننی ہے، اگر آپ نے خدا کو پہچاننا ہے، اگر آپ نے خدا کے مقصد کو پہچاننا ہے، تو اللہ کہتا ہے کہ اپنے اندر دیکھو، اپنی ذات کے اندر دیکھو، پھر تم یہ پکارو گے کہ یہ حق ہے۔ دوستو یہ اللہ اپنی کتاب میں یہ دعویٰ کرتا ہے، یہ کوٹ کرتا ہے کہ تم اپنے اندر دیکھو گے تو پھر تم یہ پکارو گے کہ یہ حق ہے۔ دوستو میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر دیکھیں، اپنے اندر جھانکیں، آپ کس چیز کو فالو کر رہے ہو، آپ کس اللہ کو فالو کر رہے ہو، آپ کس رسول کو فالو کر رہے ہو، آپ کس کتاب کو فالو کر رہے ہو۔ میں آپ کو ایکسپوز کرنا چاہتا ہوں کہ آپ گمراہی میں کھڑے ہیں، آپ تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں۔ وہ وعدہ قریب ہے کہ یہ ملک یا تو پھر یہ ترقی کر جائے گا یا یہ تباہ ہو جائے گا۔ دوستو پاکستان کی عوام یہ زیادہ تر عمران خان کو اپنا مسیحا مانتی ہے۔ جی کیوں مسیحا مانتی ہے؟ جی یہ عمران خان یہ فرعون کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ٹکر لے رہا ہے۔ دوستو میں آپ کی توجہ اس طرف لگانا چاہتا ہوں کہ آپ کو پاکستان کے مسائل کا ہی نہیں پتا۔ جب آپ کو مسائل کا ہی نہیں پتا تو پھر آپ اس کا علاج کس طرح کریں گے؟ کبھی بھی نہیں ہوگا علاج۔ آپ کو تو مسائل کا نہیں پتا، آپ کو تو اپنے آئیڈینٹی کا ہی نہیں پتا کہ آپ کون ہو، آپ کا ملک یہ کیا ہے، یہ کس نظریے کے ساتھ ملک ہے۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ آپ کا اسلام کیا ہے، آپ کی کتاب کیا ہے، آپ کا خدا کیا ہے، آپ کا رسول کیا ہے، آپ کو تو یہ تک نہیں پتا۔ آپ نکلے ہو فرعون کے ساتھ ٹکر لینے کے لیے۔ وہ جو پی ٹی آئی والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو مسیح ہے، ہمارا جو لیڈر ہے، جس کو کہتے ہیں ون مین آرمی، اس کو یہ ٹائٹل دیا گیا ہے کہ عمران خان اگر وہ کسی کھمبے کو کھڑا کر دے گا یہ عوام اس کو بھی جتا دے گی۔ سبحان اللہ۔ یعنی کہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ، یہ پی ٹی آئی کی پارٹی، یہ شخصیت پرست ہیں۔ دوستو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی ہمیں کسی شخصیت کی ضرورت ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک شخص ہی پورے ملک کا نظام سنبھالے گا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک شخص جو فیصلہ کرے گا وہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا؟ کیا وہ دھوکہ نہیں دے سکتا آپ کو؟ کیا وہ جھوٹ نہیں بول سکتا؟ کیا وہ یو ٹرن نہیں لے سکتا؟ آپ اس کی پیروی کیوں کر رہے ہو؟
اگر آپ کو پیروی کرنی ہے تو قرآن کی پیروی کریں، اس اللہ کی پیروی کریں۔ اللہ نہ ہی نظر آئے گا نہ ہی اس دنیا میں آئے گا، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے بس، نہ ہی اب کوئی رسول آئے گا۔ شخصیت کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی ہے، بند کر دی ہے۔ دوستو نبوت کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ شخصیت کی ضرورت وہ انسانیت کو پہلے تھی، جب انسانیت کا شعور، انسانیت کی جو عقل وہ ابھی بچہ تھی، اس کو ابھی ٹریننگ کرانا تھی۔ جس طرح وہ ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے، وہ اپنے باپ کی انگلی پکڑ کر وہ بازاروں میں چلتا ہے، اپنی ماں کی انگلی پکڑ کر وہ بازاروں میں چلتا ہے۔ دوستو وہ جو چھوٹا بچہ ہے اس کو ابھی اتنا نہیں پتا ہوتا ہے، اس کو سمجھانے کے لیے، اس کی ٹریننگ کرنے کے لیے، اس کی تربیت کرنے کے لیے والدین کی ضرورت پڑتی ہے، تربیت کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہ والدین وہ اپنا عملی کردار ادا کریں۔ دوستو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو بنایا، یہ اس پوری کائنات کو بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، اور ان رسولوں کو کتاب دی گئی۔ تو وہ علم، وہ وحی انسانوں کے لیے ہوتی تھی، انسانیت کا نظام بہتر کرنے کے لیے ہوتی تھی۔ دوستو اب انسانیت میچور ہو گئی ہے، اب انسانیت کو شعور آ گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب انبیاء کرام کا سلسلہ بند کر دیں، کیونکہ اب انسانوں کو ان شخصیات کی ضرورت نہیں ہے، اب انسانوں کو ایک نظام کی ضرورت ہے کہ وہ خود نظام بنانے کی کوشش کریں۔ وہ نظام کیسا ہونا چاہیے دوستو؟ وہ عقل و فکر پر مبنی ہونا چاہیے۔ جب آپ عقل و فکر استعمال کریں گے، میں آپ کو یہ گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو بھی عقل و فکر کا نتیجہ نکلے گا دوستو، وہ قرآن کی کسی نہ کسی آیت کی صداقت پیش کر رہا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس کتاب میں اختلافی بیان نہیں ہے۔ دوستو یہ وہ کتاب ہے، اس میں اختلافی بیان نہیں ہے، اور یہ کتاب انسانیت کے لیے ہے، اس میں انسانوں کا ذکر ہے، لیکن ایک شرط رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ شرط ہے کہ اس میں غور و فکر کرنا۔ دوستو آج ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ دوستو اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں یہ کہتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں۔ اب میں آپ کو بتا دوں کہ اصل اللہ کیا ہے، اصل رحمان کے بندے کیا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رحمان کے بندے وہ ہیں کہ اگر ان کے سامنے اللہ کی آیات بھی پیش کی جا رہی ہوں، رب کی آیات بھی پیش کی جا رہی ہوں، تو وہ ان آیات میں اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ دوستو آپ تو جو اللہ کو مانتے ہو، آپ جو ان روایات کو مانتے ہو، آپ ان معجزات کو مانتے ہو، آپ اپنے مذہب کو مانتے ہو، آپ اپنے فرقوں کو مانتے ہو، دوستو آپ کیا عقل و فکر سے مانتے ہو؟ کبھی آپ نے غور و فکر نہیں کیا؟ کبھی آپ نے سوچا نہیں؟ دوستو یہ مذہب نے آپ کی عقل پر تالے لگائے ہوئے ہیں، ان جذبات نے آپ کی عقل پر تالے لگائے ہوئے ہیں۔ دوستو انہوں نے جو کر دیا ان کا اللہ حافظ ہے، ان کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ انسان ہیں، میں بھی انسان ہوں، ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستان کی بہتری کے لیے کچھ کام کریں، ہم پاکستان کے مسائل کو سمجھیں۔ دوستو پاکستان کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ فرقہ پرستی ہے، وہ یہ مذہب ہے جو اسلام کے نام پر کھڑا ہے۔ دوستو ہر فرقہ قرآن کو بھی مانتا ہے، ہر فرقہ اللہ کو بھی مانتا ہے، ہر فرقہ رسول کو بھی مانتا ہے۔ دوستو میں چاہتا ہوں کہ میں اس قرآن پر ریسرچ کر کے آپ کے سامنے کچھ پیش کروں، سیرت نبی کے بارے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں لاؤں کہ سیرت کیا ہے، اللہ کیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، یہ سائنس کیا کہتی ہے۔ دوستو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں اختلافی بیان نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے کہ تم غور و فکر کرو بس۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس قرآن میں بتاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے کہتے تھے کہ لوگوں ایک ایک ہو کر، دو دو ہو کر، گروہ گروہ بن کر سوچو، جو کچھ تم کرتے ہو غور و فکر کرو، ثم تتفکروا، غور و فکر کرو۔ دوستو کیا آج آپ غور و فکر کرتے ہو؟ کیا آپ سوال اٹھاتے ہو؟ کیا آپ اپنے مذہب کو چیلنج کرتے ہو؟ کیا آپ نے جو خدا کا تصور بنایا ہوا ہے، رسول کے معجزات کو آپ مانتے ہو، ان روایات کو مانتے ہو، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے، کیا آپ نے ان سے کبھی پوچھا ہے کہ اس کی سند کیا ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس پر کوئی سوال اٹھایا، کوئی غور و فکر کیا ہے؟ بس آپ کے وہ جذبات کو کنٹرول کیا ہوا ہے انہوں نے کہ آپ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، کہ آپ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں۔ دوستو میں بھی اللہ کی بات کر رہا ہوں، اللہ کی کتاب کی بات کر رہا ہوں، اللہ کے رسول کی بات کر رہا ہوں۔